بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، کیا؟ کہا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ بس وہ رسم روک دی گئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد و قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا۔ ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہرا رہا تھا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ نکاح نبوت سے فیض و برکت یافتہ، بارگاہ رسالت سے تعلیم و تربیت یافتہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن ایمان کی برکات تھیں۔ رب کائنات عز و جل نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی۔ جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے رسم بد جاری تھی، اسی طرح دور حاضر میں بھی بعض کبھی اور ناجائز رسومات زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور یہ خلاف شرع رسومات مسلمانوں کو پستی و بربادی کے عمیق گڑھے کی طرف دھکیلتی اور سنت رسول اللہ سے دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی، ہماری زندگی اسلامی زندگی نہ رہی۔ ان تمام نحوستوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اور آخرت کا ڈر نہ رہا۔ افسوس، صد افسوس، فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کے علاج پر غور کیا جائے۔